اوکے، آپ سب کو اگر آواز آ رہی ہے تو تھمز اپ کر دیں. اوکے گریٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایک اور سیشن کے اندر. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ رائزنگ نساء کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے، اور رائزنگ نساء جو ہے وہ کمیونٹی ہے جو کہ گرلز کے لیے بنائی گئی ہے. اینڈ آئی وانٹ ریپیٹ دا انٹروڈکشن اگین. ہم ڈائریکٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ ود ان 35 to 40 منٹس ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. رمضان آ رہا ہے، بہت سے لیکچرز ہو رہے ہیں، ہر جگہ بہت موٹیویشنل باتیں چل رہی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے. لیکن رمضان کو ایکچولی اسپینڈ کیسے کرنا ہے اس پر مجھے بہت کم لوگ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کہ بچوں کو ہمارے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس ٹائم کسی کا کوئی ریسرچ پروجیکٹ چل رہا ہوگا، کوئی ہمارا بچہ ہوگا جو جس کے ایگزامز آ جائیں گے بیچ میں، مڈ ٹرمس رکھ دیں گے یونیورسٹی والے، کوئی ایسی ہوگی جو ورکنگ وومن ہوگی جس طرح میں خود کام کرتی ہوں. تو ہم لوگوں نے کس طرح کام کے ساتھ اپنی جو اسپریچویلٹی کی ہے جو جرنی ہے، جو رمضان ہمیں یہ موقع پرووائڈ کرے گا، اس میں ہم نے اس کو میکسیمم پروڈکٹیو کیسے بنانا ہے، اس پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ٹپس دوں گی. اس پہ ہم بات بھی کریں گے، انشاءاللہ تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے. تو آپ سب کے پاس اگر پیپر پینسل نہیں ہے تو اس کو لازمی رکھ لیں، کیونککہ اس پریزنٹیشن کے اندر میں نے سارے پوائنٹس اس طرح نہیں ڈالے ہوئے جو کہ آپ لوگوں کو بینیفٹ کریں گے. اس میں صرف میں نے اپنے یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو وہ پوائنٹس بتا سکوں. لیکن آپ سب کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے پاس ایک پیپر اور ایک پینسل لازمی رکھیں تاکہ آپ لوگ بہترین اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. رمضان ریسیٹ اس کا نام کیوں رکھا ہے میں نے؟ کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ریسیٹ کریں، ہم لوگ اپنی یہ جو اسپریچویلٹی کی جرنی ہے اس کو ہم لوگ ایک ریفریش، ایک ریسٹارٹ دیں. پورے 12 مہینے ہم لوگ ادھر ادھر کی فضول کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید ہماری آخر میں فائدہ نہ آتے ہیں، میکسیمم موسٹ آف دا ٹائم. تو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے ہم سب ایکسائٹیڈ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اوکے اب ہم ان ساری چیزوں کو پاز کریں گے جو ہم پچھلے مہینے کرتے رہے ہیں سارے، اور اب ہم ایک نئی اپنے آپ کو ایک نیا ورژن لانے کی کوشش کریں گے اور اس مہینے میں ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں سیکھیں، جن میں سے ایک ہے تقوی، سیلف کنٹرول، پیوریفیکیشن اور کنیکشن. اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے، اسٹارو کرنے کے لیے رمضان نہیں بھیجا. یہ کہ رمضان کے روزے تو بس کھانا چھوڑنا وہ تو ایک ریچول ہے ہی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی میڈیکلی دیکھا جائے تو آپ کی باڈی کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مین پرپز جو رمضان کا ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ لوگ واپس اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو. جو آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ٹوٹ گیا تھا اس کنیکشن کو آپ واپس ری بلڈ کرو. آپ کو یہ مہینہ دیا گیا ہے کہ اس میں ایک تو فاسٹنگ کے ساتھ ساتھ روزہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو ویسی بہت سی برائیوں سے روک دے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ اوکے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں لیلۃ القدر بھی دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل بیان کر دیے رمضان کے کہ اس میں ہم جو بھی عمل کریں گے ہمارے گناہ جو ہیں وہ آگ کی طرح جھڑیں گے. آگ جیسا سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ویسے ہی ہمارے گناہ جھڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس مہینے کو برکتوں سے بھر دیا ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاؤ گے، اور آپ کتنا فائدہ اٹھاؤ گے، یا آپ کا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، یا آپ واقعی چینج ہوئے ہو، آپ نے اپنا نیا ورژن کریٹ کیا کہ نہیں کیا. یہ آپ کو رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کے بعد پتہ چلتا ہے. جب آپ دیکھتے ہو نا کہ آپ کی اگر وہ ہیبٹس کنٹینیو ہیں تو اس کا مطلب ہے اوکے آپ نے بہت اچھا رمضان اسپینڈ کیا. اگر آپ کی وہ ہیبٹس رمضان تک ہی رہتی ہیں تو پھر آئی ایم سوری. تو انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتی ہیں اور جن کے اوپر ہم نے پاز لگانا ہے، اور ہم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے. اوور آل آپ نے اس لیکچر میں اپنے لیے پوائنٹس نکالنے ہیں ان ٹرمز آف کہ کون سی چیزیں میں نے اوائڈ کرنی ہے، کن چیزوں کے اوپر میں نے فوکس کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے کریکٹر کو بلڈ اپ کریں گی. میں نے کون سی چیزوں کو لے کے چلنا ہے جس سے میرا ورک اور لائف جو ہے وہ بیلنس ہوگا. تو رمضان ریسیٹ میں آپ لوگوں نے آپ کی جو ایک لیزینس ہوتی ہے، سب سے پہلے مائنڈ بنا لینا، اپنا مائنڈ سیٹ بلڈ. میں ہمیشہ ہر لیکچر میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا مائنڈ سیٹ شفٹ کریں. تو آپ لوگوں نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میں نے لیزینس اس میں آنے نہیں دینی. بے شک میں بھوکی ہوں، مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، میرا چائے کا وہ نشہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہو، کافی نہیں مل رہی،
تو اس کی وجہ سے آپ نے اپنا مطلب مائنڈ نہیں بنانا کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ ہو رہا ہے. آپ نے آنا ہے کہ اپنا میں فزیکل لیزینس اور یہ جو میری اسپریچول لیزینس میں نے اس کو توڑنا ہے. آپ کے جو گناہوں کی روٹین ہے اگر آپ لوگ اس کو مطلب دیکھو اپنے اوور آل پچھلے مہینوں میں دیکھو کہ بھئی کون کون سے میں گناہ جو ہیں وہ روٹین کے طور پہ کر رہی تھی اور مجھے ان کا آئیڈیا نہیں تھا. فار ایگزامپل فرینڈس گیدر ہو گئی ہیں, گاسپ کر رہی ہیں, تو ان روٹینس کو ہم نے توڑنا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنسسٹنسی بلڈ اپ کرنی ہے. رمضان کا مین فوکس ہی یہ ہے کہ آپ نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے بننا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایمرجنسی روم کی طرح ہے. ٹھیک ہے, بیمار ہوئے ہو آپ لوگ, اب فٹافٹ جو ہے آپ لوگ ایمرجنسی روم کے اندر انٹر ہو رہے ہو, اور انٹر ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو ہر علاج ملے گا. ٹھیک ہے, بس آپ نے حاصل کرنے والا بننا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے چاہے جتنے مرضی گناہ کر لیے ہوں, اللہ تعالیٰ کے رحمت کے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. تو یہ ایک ہمارا اوور آل چھوٹا سا کرکس ہے کہ ہم لوگ ایک بڑے ہی بابرکت مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں, اور ہمیں انشاءاللہ اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھانا ہے. آئی ہوپ آپ سب کے پیپر پین جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی مطلب ٹپس دوں گی جو کہ آئی ہوپ کہ زیادہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں, جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ زیادہ بور بھی نہ ہو, لیکن جو فوکس کرنے والی چیزیں ہیں نا ان کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے پیپر اور پینسلس کو تیز کر لینا. میں آپ لوگوں کو ڈیلی روٹین ڈیورنگ رمضان کی بتا رہی ہوں ان ٹرمز آف کہ اگر آپ لوگ ورکنگ وومن ہو یا آپ لوگ پڑھتے ہو یا آپ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہو, مطلب گھر کے علاوہ آپ باہر اگر جاتے ہو اور کوئی کام کر رہے ہو, پڑھ رہے ہو, کام کر رہے ہو, بزنس کر رہے ہو, کچھ بھی, تو آپ لوگوں نے یہاں اسٹڈی کی جگہ سمجھ لینا ہے کہ میں کام کی بات کر رہی ہوں آپ کے. تو جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو پڑھنے کا ٹائم اپنے لیے نکالا ہے نا, سمجھ نہیں آتی کہ رمضان میں بہت ڈرینڈ ہوتے ہیں کب پڑھیں, تو جو فجر کے بعد کے 30 سے 45 منٹ ہیں آپ نے ان میں پڑھائی کرنی ہے. ان کو اپنے لیے فکس کر لیں کہ یہ میرا ٹائم ہے, یہ میرا ایک 30 سے 45 منٹ ہے, ان میں نے اپنا جو بھی میرا ایگزام آ رہا ہے یا میں نے اپنا کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے وہ میں اس میں کروں گی. اس ٹائم پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ سب سے زیادہ فریش ہوتا ہے اور یہ وقت برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو 30 سے 40 منٹ کے اندر وہ چیز یاد ہو جائے گی جو شاید آپ باقی دن کے 2 گھنٹے میں بھی نہ کر سکو. اسی طرح میں اگر کوئی اپنا ٹاسک ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو میں اس گھنٹے میں جو کام کروں گی وہ شاید میرا پورے دن میں نہ ہو سکے. پھر جو اسٹوڈنٹس پھر یونیورسٹی جائیں گی, کالج جائیں گی, اسکول جائیں گی اور کام پہ جائیں گی, تو آپ لوگوں نے جو اپنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پورے دن میں مطلب میں نے آج کے دن یہ والا کام کرنا ہے, فار ایگزامپل ایگزام کی تیاری ہوگی یا کوئی ریسرچ ورک ہو گیا آپ لوگوں کا, تو آپ لوگوں نے جو آپ کا سب سے زیادہ ہارڈیسٹ مینٹل ورک ہے وہ ظہر سے پہلے اس کو نپٹا لیں. وہ آپ نپٹا لیں گے نا, آپ باقی روزے کے لیے ٹینشن فری ہو جائیں گی کہ ٹھیک ہے میں نے اب جو میجر کام تھا میرا وہ نکل گیا ہے, اور اس کے بعد آپ ریلیکسڈ فیل کریں گی کہ ٹھیک ہے میں اب اپنی عبادت کے اوپر فوکس کر سکتی ہوں. پھر ظہر کے بعد آپ لوگوں نے لازمی ایک پاور نیپ لینا ہے 20 منٹس کا, اور یہ تو پروون ہے کہ یہ مطلب کیلولا آپ اس کو کہہ لیں. ایون ڈیورنگ ایگزامس ہم یہ چیز کرتے ہوتے ہیں, 15 سے 20 منٹ کا نیپ لیتے ہیں, بندہ ریفریش ہو کے اٹھتا ہے اس میں. پھر یہ مت بھولیے گا کہ عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا پری افطار گولڈن آور ہے. اس میں آپ لوگوں نے اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں آپ لوگوں نے اپنی گھر میں مما کی مدد کرانی ہے. اس پہ انشاءاللہ آگے میں ڈیٹیل میں بات کروں گی. اور آپ لوگوں نے یہ آپ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ مزدوری کا ٹائم, مزدوری کا ریوارڈ لینے کا ٹائم, سارا دن آپ نے مزدوری کی, اب آپ نے اس کو کیش کرنا ہے, تو وہ ٹائم آپ نے مخصوص کر لینا ہے کہ میں کوئی اور کام نہیں کروں گی سوائے دعا کرنے کے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا پڑھائی ابھی بھی رہ گئی ہے, کوئی کام رہ گیا ہے, تو آپ لوگوں نے تراویح کے بعد 1 آور یا 1.5 آور آپ نے اپنی پڑھائی کو دے دینا ہے تراویحوں کے بعد. اور وہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اسنیکس بھی کھاتے رہو گے, اپنا ساتھ کوئی انرجی ڈرنک لے لو یا جوس. اوکے, اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس سلائڈ کا اپنے لیے, میں ویسے سلائڈس گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جو کیونکہ میجورٹی یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی ہی ہے, تو آپ لوگ اس کو اپنے لیے بیسٹ مطلب ٹائم سلیکٹ کر لینا کہ میں نے کس ٹائم پہ پڑھنا ہے. کسی کا کوئی آئی نو مطلب ڈفرینٹ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ایگزامس, ریسرچ ورک, پھر اسائنمنٹس, کوئزز, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایون ہم بھی بہت تنگ ہوا کرتے تھے جب ہمارے ٹیچرز رمضان کے اندر مڈ ٹرم رکھ دیا کرتے تھے. تو جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے ڈیورنگ رمضان کی, وہ آپ لوگوں کی نا میں نے پلانر بھیجا ہوا ہے گروپ کے اندر. اگر آپ لوگوں کو وہ پلانر مل گیا تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے روم میں پیسٹ کر لو, اور اس کے مطابق آپ لوگوں نے اپنا دن گزارنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی روٹین اس کے اکارڈنگ آپ لوگ مینیج کرو.
میں یہاں پہ ڈسکس بھی کر لوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اوپن کر کے PDF اس کا. باقی اگر آپ میں سے کسی کو نہیں ملا تو وہ چیٹ باکس میں لکھ دے تاکہ میں کسی کی ڈیوٹی لگا دوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو پرسنلی بھی انشاءاللہ سینڈ کر دیں. یا پھر ہماری رائزنگ نساء کے سوشلز پہ اگر آپ میں سے کوئی واٹس ایپ گروپ پہ نہیں ہے یہاں پہ لنک بھی شیئر کر دیں گے تو وہ سوشل سے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں پلانر کا. تو ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں گے پروڈکٹیوٹی کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے رمضان کو پروڈکٹیو کیسے گزارنا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے کہ رمضان پروڈکٹیو میرا کب ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پورا قرآن ختم کر لیں گے تو پروڈکٹیو ہوگا, یا ہم نے اتنی ساری تراویحیں پڑھ لیں تو پروڈکٹیو ہے. یعنی برن آؤٹ ورشپ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس ہم نے عبادت ہی کری جانے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی, آپ کا ورک لائف بیلنس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انسان بندے کے اوپر جو ہے وہ مطلب کسی قسم کی سختی یا بوجھ تو نہیں ڈالا, تو ہم خود ہی ہیں جن کو مینیج کرنا نہیں آ رہا ہوتا. اور ہماری وہ ڈیفینیشن پروڈکٹیوٹی کی غلط ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں رمضان ہم مطلب کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح پروڈکٹیو ہوگا. تو زیادہ پڑھنا یہ بھی غلط ہے, بالکل نہ سونا, زیرو سلیپ یہ بھی غلط ہے, برن آؤٹ ورشپ کرنا یہ بھی غلط ہے. اگر آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کر رہے ہو نا کہ یار میں تو اتنے گھنٹے سوئی, صرف 2 گھنٹے سوئی ہوں تو میرا تو رمضان بہت اچھا جا رہا ہے, میں بہت زیادہ عبادت کر رہی ہوں, تو وہ چیز اس میں فال آؤٹ نہیں کرے گی. آپ ایونچولی برن آؤٹ ہو جاؤ کہ میں بھی لاسٹ رمضان کے رات عشرے میں جا کر آپ اتنی بیمار ہو جاؤ کہ آخری عشرہ جہاں پہ سب سے زیادہ زور لگانے کی ضرورت تھی وہ آپ کر ہی نہ پاؤ. تو اصل پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 4 ایریاز کو بیلنس کرو. عبادت, اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے آپ کا وہ, یعنی کنیکشن یہ بلڈ اپ کرنے میں اور آپ کو جو ریچولز ہیں وہ ادا کرنے میں بہت فرق ہے. اب اس چیز کو ہم آپس میں کنیکٹ کیسے کریں گے یہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پھر اسٹڈی اور ورک ایکسیلنس, آپ نے اسٹڈی اور ورک کو بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر پڑھ بھی رہے ہو اور یہ اپنی نیت یہ خالص کر لو اللہ کے لیے کہ میں اللہ کا حکم ہے علم حاصل کروں اور میں بہتر مسلمان بنوں گی, مسلمہ بنوں گی, یا میں اپنے دین کو بہتر فائدہ پہنچا سکتی ہوں پڑھ لکھ کے, تو آپ کی یہ جو نیت ہے نا, اور میں زیادہ مطلب کام کروں گی تو اس سے میں دین کو فائدہ پہنچاؤں گی, یا میں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں, حلال روزی کما رہی ہوں, تو اس طرح کی نیت ہی آپ لوگوں کا وہ ایونچولی عبادت بن جائے گی. تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ اگر میں اس میں ٹائم اسپینڈ کروں گی تو شاید میں کوئی کام ہی نہیں کر رہی. آپ کی وہ ایک آپ کا سیکنڈ اس میں انشاءاللہ نیکی میں لکھا جائے گا. پھر فزیکل انرجی مینجمنٹ, آپ لوگوں نے بالکل برن آؤٹ نہیں ہونا, بالکل ڈرین آؤٹ نہیں ہونا. بیچ میں نے آپ لوگوں کو نیپ اسٹریٹجی بھی بتائی ہے کہ 20 منٹس آفٹر ظہر آپ لوگوں نے نیپ لینا ہے, اور میں آگے ڈائٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گی کہ آپ لوگوں نے ڈائٹ کیا کیا لینی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فزیکل انرجی مینیج جو ہے نا اس میں کام کر سکتی ہیں, مطلب بہتر ریفریش فیل کریں گی آپ لوگ. پھر کریکٹر امپروومنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور اسی کے اراؤنڈ ہم لوگ انشاءاللہ گھومنے لگے ابھی. تو گولز کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور یہ ہمارا مین کرکس ہے. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ اپنے پیپر پینسلز اب آپ لوگ ریڈی کر لیں. رمضان جو ہے ہمارا آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کی صفائی کریں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اور ایک انتہائی مخلص, خالص اور پیور انسان بن جائیں. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے آج جو کرنی ہے وہ ہے انٹینشن اور توبہ. اپنی نیت خالص کر لیں کہ یار اب یہ رمضان کا مہینہ تو نے مجھے دیا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ سے کنیکٹ کروں, اور وہ اپنا اسپریچول سیلف میں فیل کروں, جو کہ میں ایمان کی وہ جو ایک لذت یا حلاوت آپ لوگوں کو مل جاتی ہے نا زندگی کی کسی ایک فیز کے اندر, اور اگر کبھی نہیں ملی تو آپ ایم کریں کہ میں نے اس رمضان میں وہ فیل کرنی ہے. تو اپنی انٹینشن وہ بنا لیں کہ یار اب آپ سے کنیکٹ ہونے کے لیے میں رمضان کے اندر انٹر ہو رہی ہوں, تو اس منتھ کو میرے لیے بہترین مطلب ثابت کر میری اسپریچویلٹی کے حوالے سے. اور توبہ, اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں نا تو میں اللہ تعالیٰ سے فرام دا اسٹارٹ کرتی ہوں. تو اصل انٹینشن آپ کی تبھی بلڈ اپ ہوگی جب آپ کی توبہ بہت زیادہ سنسیئر ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھو, 2 رکعت پڑھو, اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرام دا اسٹارٹ ساری باتیں کرو کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی تھی, میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کریں کہ میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ, پھر بھی آپ نے مجھے مطلب معاف کیا, آپ نے مجھے ہدایت کا رستہ دکھایا, آپ نے مجھے قرآن جیسی نعمت سے جوڑا, اور آپ نے مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے, مطلب میرے پاس سکون ہے, میرے پاس قرآن جیسی نعمت ہے, اور آپ مجھے یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ میں ایک اور رمضان گزار سکوں, اور اس میں آپ سے پھر سے معافی مانگ کر اپنی آخرت کے لیے اپنی مطلب زیادہ نیکیاں کر سکوں. تو یہ آپ کی انٹینشن اور یہ آپ کی توبہ, یہ دونوں چیزیں جتنی سنسیئر ہوں گی نا, آپ کا رمضان ڈپینڈ ہی ان دونوں چیزوں پہ کرتا ہے.
اگر آپ لوگ اس چیز میں فیل کرتے ہو یا اس چیز میں ڈنڈی مار دیتے ہو تو پھر آگے آپ کی جو بھی آپ کا پلاننگ ہے نا وہ ساری پھر ڈگمگاتی رہے گی، اس میں پھر آپ سنسیئر نہیں ہو پاؤ گے. صلاح ریسیٹ. صلاح ریسیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو انٹینشن اور توبہ کر لی، اس کے بعد جو مین نیکسٹ گول ہونا چاہیے نا آپ لوگوں کا، وہ آپ کی نماز ہونا چاہیے. ہم پورے سال نماز پڑھتے ہیں، کبھی فرض پڑھ لیے، کبھی سنتے پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، نفل تو ویسے چھوڑ ہی دیے، اور کئی لوگ ہیں جو پوری پڑھتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع نہیں ہوتا. تو اس چیز کو اوور کم کرنا ہے. سب سے پہلے تو نماز آپ لوگوں نے ٹائم پہ پڑھنی ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جیسے ہی سنیں اذان ہوئی ہے آپ فٹافٹ نماز کی طرف بھاگیں، کہ رمضان کا جو پہلا گول ہی ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ میں وقت کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھوں، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھوں. اور جب آپ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں گے، آپ یقین کریں آپ کے سارے کام ایونچولی دے آل ول فال انٹو پلیس. ہر کام آپ کا خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز ڈیلے کرتے ہیں، تو نماز ڈیلے کرنے سے ہماری ساری چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. ہمارا رزق ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، ہماری میرج ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا کوئی کام جو پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہوتے ہیں. تو جب آپ دیکھو کہ نماز ٹائم پہ ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ خود فیل کرو گے کہ بھئی میرے باقی سارے کام بھی مطلب ایک آرڈر میں ہوتے جا رہے ہیں. پھر نہ صرف ٹائم پہ پڑھنا بلکہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا، مطلب گیو دا ٹائم. نماز کو مطلب اللہ اکبر کیا، اب اللہ اکبر کرنے سے پہلے آپ سوچو کہ میں کس رب کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ نے کانشیس کو اتنی جگانا ہے کہ میں کانشیس ہو کر نماز پڑھوں. اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے رمضان میں کہ میں ایک ایک عمل جو کرنے جا رہی ہوں ابھی میں نے کانشیس ہو کے کرنا ہے، اینڈ دس از پیورلی کہ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کروں. اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ ابھی ایک دن ہے ہمارے پاس، تو آپ لوگ سورہ فاتحہ کی تفسیر دوبارہ پڑھو، تاکہ جب آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو نا تو آپ لوگوں کو وہ تفسیر یاد آئے، اور آپ لوگ مطلب ذہن میں سوچو کہ میں کس رب کے سامنے کھڑی ہوں، کیا مانگ رہی ہوں. وہ ہے نا اللہ تعالیٰ سے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم لوگ اس ورس پہ پہنچتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. اور پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز میں بس ایسے ہی پڑھی جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اندر وہ خشوع یا وہ فوکس نہیں ہوتا، ہماری کانشیس جاگی نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنی کانشیس کو جگانا ہے. اس کو کہتے ہیں صلاح ریسیٹ. اس کو صلاح ریسیٹ یعنی کہ کانشیس ہو کر، خشوع کے ساتھ، ٹائم دے کر، پورے سنت، پورے نوافل اور وقت کی پابندی کے ساتھ. یہ چیز اگر آپ کر لیتے ہو نا، انشاءاللہ آپ کے رمضان کا مطلب وہ جو ایسنس ہے نا وہ آپ اچیو کر لو گے. پھر قرآن کے ساتھ کنیکشن، یہ آپ کا سیکنڈ پرائیورٹی ہے، ٹھیک ہے. پہلی نماز، دوسرا قرآن. قرآن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو میں آپ کو بہترین مشورہ دوں گی، اپنا پرسنل ایکسپیرینس مطلب شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو خود کر کے بتا رہی ہوں عمل کرنے کے بعد. اگر آپ لوگ مطلب آپ لوگوں کے گولز ہوں گے ڈفرینٹ، کہ میں نے چلو ایک قرآن ختم کرنا ہے، میں نے 2 قرآن ختم کرنے ہیں. مطلب بہت ان ریئلسٹک گولز مت رکھیے گا جو آپ لوگ مینیج نہ کر سکو، پھر اب بعد میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. اگر آپ لوگ مطلب جتنا تھوڑا بھی پڑھ سک رہے ہو دیٹس انف، بٹ جو بھی پڑھو نا اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، احسن طریقے کے ساتھ پڑھنا، اور میک شیور کرنا کہ وہ آپ کی زندگی پہ آنے والے مہینوں میں امپیکٹ چھوڑ جائے کوئی نہ کوئی. تو قرآن کنیکشن میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، 5 نمازوں کے ساتھ اپنے قرآن کو ڈیوائڈ کر لیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ایک قرآن پڑھو تو آپ لوگوں نے اس قرآن کے جتنے، فار ایگزامپل ایک سپارے کے اندر 30 پیجز ہیں، آج آپ نے ایک سپارہ پڑھنا ہے، تو ان 30 پیجز کو آپ 5 نمازوں کے ساتھ ڈیوائڈ کر لو. یا پھر یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ وہ جو اگر آپ لوگوں نے ناظرہ والا پڑھنا ہے قرآن اپنا، وہ آپ فجر کے بعد مطلب فجر کے بعد جو بھی آپ کا ٹائم اگر آپ کا اسٹڈی کے بعد بچ رہا ہے یا اسٹڈی سے پہلے بچ رہا ہے تو آپ اس میں مینیج کر لو. ایک سپارے کو 30 to 40 منٹس میں آئی گیس ختم ہو جاتا ہے. کسی کی بہت ہی اسپیڈ تیز ہے تو میرے حال سے 25 منٹ میں بھی پڑھ لے گا سپارہ. تو آپ لوگ اس میں مینیج کر لو. اور باقی جو آپ کی نمازیں ہیں نا 4، ان 4 نمازوں میں آپ لوگ ایسے رکھو کہ میں نے 2 پیجز پڑھنے ہیں بٹ وتھ ٹرانسلیشن اینڈ وتھ تفسیر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں نے اس طرح سٹارٹ کیا تھا کہ ہر نماز کے ساتھ میں نے رکھا ہوا تھا کہ میں نے 2 پیجز لازمی پڑھنے ہیں اور وہ وتھ ترجمہ پڑھنے ہیں، تو میں جب پڑھا کرتی تھی جو اس کا اثر ہوتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، کیونکہ میں ہر نماز میں دن میں 5 دفعہ میں قرآن کھول رہی ہوتی تھی، اور ہر دفعہ کھولتی تھی تو ترجمے کے ساتھ اپنی کانشیس کو جگا کے میں پڑھ رہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، یا پھر مطلب میرے لیے اس میں کیا لیسن ہے.
اور وہ لیسن مجھے پھر اگلی نماز تک یاد رہتا تھا. یعنی میرے پاس کوئی اور چیز فالتو سی چیز سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, میری سب کانشیس میں وہ چیز بیٹھ جاتی تھی. تو یہ اس کا اتنا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ دن میں 5 دفعہ قرآن ہر نماز کے ساتھ جب کھول کے کانشیسلی آپ اس کو ایفرٹ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہو. تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ سم ہاؤ مینیج کرو 5 نمازوں کے ساتھ اپنا 2 صفحے قرآن کے ود ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر. تو انشاءاللہ آپ کو ایسے پارے بھی یا قرآن بھی مل جائیں گے جن میں آپ لوگ جو ہو وہ تفسیر بھی مل جائے گی, اور مطلب ٹرانسلیشن تو چلو سب میں ہی ہوتی ہے. مفتی تقی عثمانی کا بھی ایک ہے. پھر اس کے بعد گارڈ دا ٹنگ, جو سب سے بڑا ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ نہیں کر پاتے. اب یہ آپ کے گولز ہیں, ٹھیک ہے, رمضان کے. اگر آپ ان کو اچیو کر لیتے ہو تو سمجھو آپ لوگوں نے میکسیمم جو ہے وہ رمضان میں سے اس کی ایسنس آپ لوگوں نے اچیو کر لی ہے. آپ لوگوں نے اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے گاسپ سے, غیبت سے, برائیوں سے, چغلیوں سے. یعنی ہم لڑکیاں ہیں, ہم کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کالجز میں سم ہاؤ مطلب بیٹھنا تو دوست کے ساتھ ہی ہے نا. اب میں آپ لوگوں کو اپنی بات بھی بتا رہی ہوں. ہاسپٹل میں جاؤں گی تو بیٹھنا تو میں نے اگلی ڈاکٹر کے ساتھ ہی ہے. اب وہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی. سو یو ہیو ٹو اوائڈ سچ گیدرنگس. آپ ان گیدرنگس کو اوائڈ کرو گے نا, آپ خود بخود اس چیز سے بچ جاؤ گے. تو اپنی یہ گارڈ دا ٹنگ کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی ذکر کی ہیبٹ بنانی پڑے گی کہ میں اپنے لیے اپنے ایک لسٹ بنا لوں نا اپنے لیے. مطلب آپ کو یہ چیزیں لکھنی پڑیں گی ایک پوائنٹس کے اندر, تبھی آپ کا کانشیس جاگے گا. اور آپ جب آپ ڈیلی گو تھرو کرو گے نا ان چیزوں سے کہ آج میں نے یہ سارے پوائنٹس کرنے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو مطلب وہ ریفریش ہوگا اور ریوائنڈ ہوگا کہ میں نے مطلب ان پہ کام بھی کرنا ہے. ورنہ آپ لوگ ایک دفعہ بس سن لو گے اور کر لو گے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ چیز نہیں ہو پائے گی. اسی طرح عبادات کا بھی, ذکر کا بھی ہے. آپ کہو گے ٹھیک ہے مجھے رمضان میں ذکر کرنا ہے, لیکن کون سا ذکر کرنا ہے لکھو تو صحیح. تو آپ لوگ اس کو لکھو اپنے پاس, ایک لسٹ بناؤ. پہلے روزے میں میں نے یہ والے ذکر کرنے ہیں, دوسرے میں یہ کرنے ہیں اور اتنی دفعہ کرنے. اینڈ مطلب وہ آپ کے KPIs ہوں, وہاں پہ ٹارگیٹ ہوں, وہاں پہ گولز ہوں کہ میں نے ان کو اچیو کرنا ہے. اور دیکھو کہ مطلب فار ایگزامپل پہلے روزے کا گول ہو گیا 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. دوسرے روزے کا گول ہو گیا کہ میں نے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ یہ کرنا ہے. یا جو بھی ہماری 3 اشرے کی دعائیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے وہ پڑھنی ہیں. تو ان کا لائک کوانٹٹی بھی ڈیسائیڈ کریں, کون سا والا پڑھنا ہے اور کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے. تو یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور جب آپ کو پتہ ہوگا نا میں نے اتنا پڑھنا, میرا بھی گول کمپلیٹ نہیں ہوا, پھر آپ کبھی جا کے ایسی گیدرنگس میں بھی نہیں بیٹھیں گی جہاں پہ گاسپس وغیرہ ہو رہی ہوں یا دوستی زیادہ باتیں کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رمضان کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. پھر گریٹیٹیوڈ. اب گریٹیٹیوڈ میں آپ لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی بھی رائزنگ کے سامنے میں روز کرایا کروں گی انشاءاللہ, کہ آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیا جائے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کی مطلب بائٹ جس طرح کے آسمان ہے اس میں جا کے غور و فکر کریں اور اپنا کوئی ریفلیکشن شیئر کریں. یا گریٹیٹیوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی شیئر کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ ڈیلی آپ لوگ اپنی 10 بلیسنگس کو لکھا کریں. کہ اس طرح آپ جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے کان دیے, آنکھیں دیں, ناک دیے, ٹانگیں دی, ہاتھ دی, یہ ایک ایک بلیسنگ ہے. اور جب آپ روز کی 10 بلیسنگس لکھیں گی نا, اور بائی دی اینڈ آف 30th رمضان یا 29th رمضان آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی 290 سے 300 بلیسنگس لکھ چکی ہوں گی. اینڈ دین یو ول ریفلیکٹ اپون کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بلیسڈ بنایا ہے. اور مطلب ہم چھوٹی سی بات ہو تو ہائی ہائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی چیز پسند کی نہ ہو یا خواہش کی نہ ہو, تو یو ول ہیو اے لسٹ ٹو بی گریٹفل فار سو مینی تھنگز انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لائن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو آپ لوگوں نے ایک گریٹیٹیوڈ کی ہیبٹ اپنے اندر بنانی ہے, پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ. پھر سیلف ریفلیکشن. اب سیلف ریفلیکشن کے لیے میرے پاس جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہے, وہ انشاءاللہ میں آگے شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. پھر آپ نے پیشنس کے اوپر فوکس کرنا ہے. مطلب کوئی آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ گیا ہے, چلو جہاں پہ آپ کی غلطی نہیں بھی تھی وہاں پہ بھی آپ کو ڈانٹ پڑ گئی, یا آپ کو کسی کی گندی عادت کے اوپر صبر کرنا پڑا, یا پھر آپ لوگ مطلب کچھ بھی, صبر کے اندر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. صبر کھانے کے اوپر بھی ہے, صبر اپنی خواہشات کے اوپر بھی ہے. تو یہ والا آپ نے پیشنس کا فیکٹر تو روزہ ہمیں ویسے ہی سکھاتا ہے. پھر خشوع انصلاح یہ ہو گیا. اذکار صرف مارننگ اور ایوننگ نہیں کرنے ہیں آپ لوگوں نے, اس کے علاوہ اس میں ایڈ آن کرنا ہے. مارننگ ایوننگ اذکار تو ہم ڈیلی روٹین میں بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے 1 اسٹیپ فردر, ایک اسٹیپ میں کوئی آگے کرتی ہوں, آپ اس کے ساتھ قرآنی اور مسنون دعائیں ایڈ کر سکتی ہیں
جو میں نے رمضان پلانر شیئر کیا ہوا نا 2026 کا، اس میں آپ لوگوں کو حفاظت کی دعاؤں کا نظر آئے گا اور قرآنک پلس مسنون دعاز، ان کے انشاءاللہ PDF دونوں میں گروپ کے اندر بھیج دوں گی. تو آپ لوگ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ لوگ اس کو نکال کے پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس میں اپنا ٹک لگا لیجیے گا کہ یہ میں نے ایکسٹرا کام کیا ہے. اور وہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد صدقہ، قرآن ریفلیکشن. ٹھیک ہے، قرآن ریفلیکشن میں یہی وہ جو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اگر آپ لوگ 5 ٹائمز اے ڈے قرآن کو انکارپوریٹ کر رہے ہو اپنے صلات کے ساتھ، تو یہ آپ کی جو ریفلیکشن ہوگی آٹومیٹکلی آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے ساتھ کرتا رہے گا. اور جب آپ کانشیسلی بھی پھر ایفرٹ پٹ ان کریں گے تو انشاءاللہ بہت امیزنگ ریزلٹس ہوں گے. اور بائی دی اینڈ آف 29 یا 30 رمضان آپ فیل کریں گے کہ میں کوئی بڑا ہی کوئی نیا انڈیویجول ہوں، یا اس طرح قرآن مجھے تو کبھی پہلے مطلب میرے دل میں ہی نہیں اترا. تو بار بار جس طرح ہم فون کو کھولتے ہیں نا، اسی طرح ہم نے بار بار قرآن کو کھول کے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. پھر صدقہ کا ڈیلی کا بنا لیں. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کہ مستقل کیا جائے بجائے اس کے کہ جو ایک دفعہ کیا جائے، یعنی کنسسٹنٹ ایفرٹ. تو چیریٹی فار ایگزامپل آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے 3,000 روپے رمضان میں صدقے کے لیے میں نے سائڈ پہ کر دیے ہیں. اب وہ 3,000 ایک دن میں مت دے دیں، وہ 3,000 اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو رمضان پلانر کا پورشن ہے اس میں پھر اگر آپ نے ڈیلی کے کسی کو 30 روپیز بھی دے دیے ہیں تو آپ اس پہ ٹک لگا سکتے ہیں. پھر دعا کی لسٹ. اب یہ ہے کہ جو آپ کا گولڈن پیریڈ ہے، پری افطار پیریڈ، ٹھیک ہے، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، جو کہ دعائیں قبول ہونے کا ٹائم ہے سب سے زیادہ، اس میں آپ لوگوں نے ایک لسٹ تیار کرنی ہے. بلکہ میرے پاس لسٹ ہے، میں آپ لوگوں کو نا لسٹ سینڈ کرتی ہوں. اس میں بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. آپ لوگ اس کے پرنٹ آؤٹس نکالو اور اس میں اپنی جو بھی آپ لوگوں کی دعا ہے نا وہ ایڈ کرو. ویسے مجھے امید ہے کہ اس میں ساری کور ہو ہی جاتی ہیں. وہ کسی نے مجھے سینڈ کی تھی، مجھے نہیں پتا کس نے سینڈ کیا، کہاں سے میرے ہاتھ میں وہ لگی، اور میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے رکھ لیا تھا. اور لاسٹ رمضان بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ جیسے ہی افطاری سے پہلے کے جو 30 منٹس ہوتے تھے کھانا شانا پکانے کے بعد، یعنی مما کے ساتھ ہیلپ کرانے کے بعد فری ہو جاتے تھے، پھر وہ ٹائم ہوتا تھا نا کہ سب لوگ افراتفری میں لگے ہیں، جی پکوڑے تل لو تو ادھر آ جاؤ، مطلب ساری فیملی کو اکٹھا کر لو، گپے شپے ٹیبل کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ میں سختی سے منہ بند کر کے چپ کر کے وہ میں نے لسٹ نکال لینی ہوتی تھی اپنی پرنٹ آؤٹ جو تھی میری، اور اس کو میں نے لے کے بیٹھ جانا. اور مجھے تقریباً 10 منٹ لگتے تھے وہ ساری دعائیں پڑھنے میں. اور جب آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایک لسٹ کے اندر دعائیں، تو پھر آپ بھولتے نہیں. ورنہ ہم یہ سوچتے ہیں نا یہ بھی مانگ لیں گے یہ بھی مانگ لیں گے، تو وہ بھول جاتا ہے انسان. آپ لوگ اس کو اپنی دعاؤں کو بھی اس لسٹ کے اندر ایڈ کر لینا، انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. پھر فیملی کائنڈنس. ہم لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم رمضان میں اپنے والدین کی خدمت کریں. اپنی مما کا خاص طور پر کچن میں سحری میں افطاری میں ہاتھ بڑھائیں. اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں نا تو اللہ ہم سے بہت خوش ہوں گے، اور ہمارے والدین بھی. مطلب آپ کی مما آپ کو اتنی دعائیں دیں گی نا، مطلب وائی زیڈ کے وہ ساری زندگی ہمارے لیے کام کریں، یا ہمارے مطلب سارا ٹائم وہی کرتی ہیں، پورا گھر وہی دیکھتی ہیں. تو جب رمضان کی باری آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سٹیپ فارورڈ کریں اور اس نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے. کیونکہ مما اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کچن کا کوئی کام نہیں کریں گی، لیٹ می ہینڈل اٹ، میں کرتی ہوں، میں سحری بناتی ہوں، میں افطاری بناتی ہوں. اتنی دعائیں ملیں گی نا، یقین کریں آپ لوگ کہ میں بتا نہیں سکتی. اوپر سے آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی نیکی ہے، اور دوسرا دعائیں ایکسٹرا. تو فیملی کائنڈنس، اس کو آپ لوگ ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھ لیں. کوئی اور کام ہے آپ کا، کوئی اور چیز ہے، اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں، لیکن مما کی ہیلپ سحری اور افطاری میں اس کو اپنے لیے پرائیورٹائز کر لیں کہ یہ تو میں نے لازمی کرنا ہے. پھر ڈیجیٹل ڈیٹاکس. کٹ آف سوشل میڈیا. چھوڑ دیں واٹس ایپ، چھوڑ دیں انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر. 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کریں. کوشش کریں آپ کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ 2 آورس سے زیادہ نہ جائے، یا پھر 1.5 آور، 2 آورس میکسیمم ہو گیا تو 3 آورس، اس سے زیادہ نہ جائیں. ہاں اگر آپ لوگوں کو کوئی تفسیر وغیرہ یا لیکچر لینا ہے، کلاس لینا ہے، ٹیک اٹ. بٹ پھر اس کے بعد ڈی این ڈی کا آپشن ہر فون کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لگا کے فون کو رکھ دیں. کوئی باہر جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آن کر لیں، جیسے کہ کانٹیکٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے فرینڈس وغیرہ سے یونیورسٹی کے اندر، گاڑی والے انکل سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کریں کہ بھئی میں نے تو فون کے اندر کوئی انسٹا کھولنا بھی نہیں ہے، ورنہ کھولتے ہی ماشاء اللہ ہم 10 ریلیں اسکرول کر لیتے ہیں. پھر آپ نے ہارٹ چیک کرنا ہے. ہارٹ چیک میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے دل کو غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، ایسی تمام بیماریوں سے صاف رکھیں.
کسی کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے حسن ظن رکھیں, اس برے خیال کو بھی نہ آنے دیں, وہ بھی نکال دیں. اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لیں اور مطلب بالکل شیشے کی طرح دھونے کی کوشش کریں, کیونکہ شیطان تو بند ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنا محاسبہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں. سننا ریوائول, ایک سنت اپنے لیے لکھ لیں کہ آج 30 دن ہے نا, یہ 29 to 30 ڈیز ہیں. 29 to 30 سنات جو ہیں وہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کرنی ہے. پہلے روزے میں لکھ لیں اپنے لیے کہ آج میں نے یہ والی سنت اڈاپٹ کرنی ہے, جیسے کہ میں نے مسواک استعمال کرنی ہے ٹوتھ پیسٹ کی جگہ, ٹھیک ہے. دوسرے روزے میں اپنے لیے کوئی اور سنت رکھ لیں گے. میں نے جس طرح کہ حضور اسلم اگر سحری میں تلبینہ کھایا کرتے, مطلب سوری, ان کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا, تو آپ لوگ یہ کہہ لیں گے میں نے سحری میں تلبینہ کھانے. تو مطلب کوئی بھی 29 to 30 سنات کی لسٹ بنائیں اور اپنے اس پلانر کے اندر ایڈ کریں. وہ جو میں نے آپ لوگوں کو ایک شیٹ دی ہے نا, اس کا پرنٹ آؤٹ اگر نکلوا لیا تو اس میں نیچے ایک ہیڈنگ بھی ڈالیں سننا ریوائول کی. تو انشاءاللہ یہ آپ کی فردر جو نیکسٹ 11 منتھس ہیں اس میں بہت فائدہ دے گی. پھر فارگیونیس, معاف کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی خاطر. ہڈن گڈ ڈیڈ میں آپ لوگ کوئی ایسی نیکی اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ جو میرے اور اللہ کے درمیان ہوگی, اور کسی کو میں نہیں بتاؤں گی, لیکن اس رمضان میں نے ایک ایسی نیکی شروع کرنی ہے جو کہ میرا رب جانتا ہے صرف, اور میں اس کے لیے ہی کروں گی. اور پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. نائٹ پریئرس, یہ تو آئی ایم شور کہ سب لوگ کرتے ہوں گے. آپ لوگوں نے نا تقریباً 12:30 to 1 o'clock سو جانا ہے. آپ 12:30 to 1 o'clock سو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اٹھیں 3 بجے اٹھ جائیں یا پھر 3:30 اٹھ جائیں, اور پھر جو نیکسٹ مطلب لاسٹ 1/3 پورشن آف دا نائٹ ہے نا, اس کو آپ لوگ نائٹ پریئر کے اندر قیام اللیل کے اندر گزاریں. لمبے لمبے سجدے کریں, لمبی لمبی دعائیں مانگیں. یقین کریں میں نے تو جب سے سجدوں کے اندر دعائیں مانگنی شروع کی ہیں نا, اور تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے, تو میری وہ دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں, اور میں بڑے یقین سے مانگتی ہوں. آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے نا کھل کے بات کریں, لمبے لمبے سجدوں میں روئیں, مطلب بی یور پیور سیلف ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ تبھی بی یور پیور سیلف آپ کا تبھی باہر آئے گا جب آپ شروع میں رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور سچی استغفار کر چکے ہوں گے کہ یا رب اپنے گناہوں کو بتائیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے ہیں, لیکن آپ اپنے منہ سے بول کے بتائیں اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی غلط کیا, میں نے یہ بھی غلط کیا. اور پھر جب آپ وہ بولیں گے نا, آپ کے خود بخود آنسو نکلیں گے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا دل کیسے صاف ہوتا ہے انشاءاللہ. تو بہت ساری دعائیں کریں, بہت سارے سجدوں میں رو رو کے دعائیں کریں. یہ ہے آپ لوگوں کا سیلف ریفلیکشن والا ایکٹیویٹی. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اس میں یہ ہے کہ آئی ہوپ زوم ہو رہی ہے اسکرین کے, نہیں اگر زوم ہو رہی ہے تو تھمز اپ کر دیں. اوکے اچھا, یہ میں نے ساتھ میں نا ادھر لکھے ہوئے تھے ڈیز, ادھر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, بٹ جہاں جہاں ڈیویشنس جا رہی ہیں نا وہاں رمضان کے ڈیز ہیں. تو اوپر آپ لوگوں کو اگر اس کارنر پہ نظر آ رہا ہو تو دس از لائک 30th ڈے. تو میں کیا کرتی تھی کہ یہ میں نے نا صراط مستقیم بنایا ہوا ہے اپنے لیے, سیدھا رستہ, جس سے ماشاء اللہ میں بہت ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ الحمد للہ آئی واز بیک آن ٹریک. تو آپ لوگوں نے بھی اپنے لیے نا ایک صراط مستقیم بنانا ہے, بڑا سیدھا سا. اس کے بعد آپ لوگوں نے محاسبہ کرنا ہے پہلے روزے میں کیسے تھی. اگر سیدھی چلتی رہی ہیں تو ڈرا اسٹریٹ لائن. اگلے روزے میں بھی سیدھی چلتی رہی ہیں, کوئی گناہ نہیں کیا, فیل نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا, غیبت نہیں کی, فون زیادہ یوز نہیں کیا, میں نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا, ڈرامہ نہیں دیکھا, میوزک میرے کانوں میں نہیں گیا, تو جسٹ ڈرا اسٹریٹ لائن. پھر دیکھیں کہ جس طرح کہ میری نیکسٹ ڈے میں نے غیبت بھی کی اور میں نے جھوٹ بھی بولا, میں نے وہ لائن ڈیویٹ کر دی, ٹھیک ہے, بٹ آئی ڈیڈ توبہ استغفار اینڈ دین آئی واز بیک آن ٹریک. پھر اسی طرح نماز میری چھوٹ گئی, یہ پتہ نہیں کون سے ایئر کا ہے, لیکن یہ والی میں ایکٹیویٹی میں نے ایک اسٹارٹ کی تھی اینڈ آئی ریئلی لوڈ اٹ. پھر یہ میں نے کنٹینیو بھی کی تھی آگے. تو آپ لوگوں نے ڈیویٹ کر لینا جتنا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی میں اتنی زیادہ ڈیویٹ ہوئی ہوں یا اتنا میرا قصور ہے, اس سے اپنے آپ کو نکال کے سائڈ پہ کریں. پھر اسی طرح توبہ کر کے واپس آئیں, اور اسی طرح ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہوتے آپ لوگوں کو خود جب آپ لکھیں گے نا کہ میں نے میری ڈیویشن جو آئی ہے وہ کیوں آئی ہے, غصے کی وجہ سے آئی ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی ہے, فون کی وجہ سے, غیبت کی وجہ سے, نماز میں دیر کر دی میں نے, یا میں نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا. اور ماشاء اللہ آج کل تو عجیب رمضان, خیر اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن تو اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن وہ شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی ایسے خصوصاً ڈرامے نکالے جاتے ہیں جو رمضان کے علاوہ کہیں نہیں نکالیں گے, تاکہ آپ وہ بھی بیٹھ کے دیکھیں. تو ان چیزوں سے آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے.
خیر یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، اس کو انشاءاللہ میں شیئر بھی کر دوں گی گروپ کے اندر. تو آپ لوگوں نے، یہ آپ کی سیلف ریفلیکشن ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا محاسبہ ہے اس کے اندر. پھر آتی ہے آپ کی ڈائٹ. ڈائٹ میں آپ لوگوں کو میں تھوڑی تھوڑی ٹپس دے دیتی ہوں، اس کو آپ لوگ لکھ لیں اپنے پاس، اس میں نے پوائنٹس بھی ایڈ نہیں کیے. اوکے. سحری میں آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ کوئی بھی آئلی چیز نہ کھائیں. روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی بھی مطلب دیسی گھی لگا لیں یا کوئی اور چیز. پراٹھا نہیں کھانا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. جتنا آئل کھائیں گے اتنا آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. ساتھ میں آپ لوگ انڈا لے لیں، انڈا بھی ابلا ہوا انڈا ہو، کوشش کریں کہ فرائی انڈا نہ ہو. یا پھر ساتھ میں چکن لے لیں، یعنی پروٹین کی کوئی بھی فارم ہو لیکن تلی بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ پروٹین کی فارم میں آپ دہی اور لسی بھی کھا سکتی ہیں. اور فائبر میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ فروٹس، ویجیٹیبلس، نٹس، لیکن سب چیزیں اپنی اوریجنل فارم کے اندر لیں. اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. اور پانی خاص طور پہ آپ لوگوں نے کب پینا ہے، تراویح سے لے کر افطاری کے بعد سے لے کے تراویح سے لے کر 12:30 یا 1 بجے جب تک آپ لوگ جا رہے ہیں. اور چائے اور کافی کو آپ لوگ اوائڈ کریں اتنا بہتر ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چائے اور کافی لے لیتے ہیں اور پھر ہماری وہی جو ہم کہتے ہیں نا، جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں نشہ ٹوٹ رہا ہے جی ہمارا، اس کی وجہ سے تو ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے سحری کے بعد، جب ہمیں دوپہر کی چائے نہیں ملتی یا پھر شام کی چائے نہیں ملتی. اور افطاری کے بعد تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مطلب روزہ کھلتا ہی نہیں ہے چائے کے بغیر. میں انکلوڈنگ می، آئی ایم ون آف دوز پرسنز. بٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی کوانٹٹی کو آدھا کر لینا ہے. جیسے چائے کا 1 کپ پیتے تھے آپ اب آدھا کپ پی لیں. کافی کوشش کریں اتنی اسٹرانگ نہ پئیں. اور یہ کل ایک ڈاکٹر تھی، ان کا میں لیکچر بھی لے رہی تھی ڈائٹ کے حوالے سے رمضان کی نا، تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی اور مجھے بڑی پسند آئی تھی کہ ہم لوگ ماشاء اللہ اس کی ایڈکشن سے سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ رمضان کو دیکھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا ہے تو اب ہمیں کھانا ہی کھانا ہے. مطلب جو چیزیں ہم نارملی نہیں بھی کھا رہے ہوتے، پکوڑے نارملی ہم پورے سال میں نہیں کھاتے، اور ہم لوگ رمضان میں تو ماشاء اللہ بہت سارے کھاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایونچولی پھر گیس بن جاتی ہے، گیسٹرائٹس، کانسٹیپیشن، بلوٹنگ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں. اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی پتہ نہیں ہم نے کیا غلط کیا، ہم تو سارا دن کچھ نہیں کھاتے، ہم نے تو روزہ رکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں پھر ایسے کیوں ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. آپ لوگوں نے بہت مطلب اچھی سحری کھانی ہے، یعنی کہ روٹی، انڈا، چکن، دہی، فروٹس، ویجیٹیبلس، تلوینہ کھا لیں، لسی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور آئلی چیزیں نہیں کھانی. اور پھر افطاری میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، افطاری میں آپ لوگوں نے صرف 1 گلاس پانی، شربت بھی نہ پئیں. میں آپ کو مشورہ دوں گی میٹھا شربت کوئی نہ پئیں. پانی 1 گلاس، ساتھ میں کھجور اور فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ میں بھی مسالہ وغیرہ مت ڈالیں، فروٹ چاٹ کو بھی اس کے اوریجنل فارم میں فروٹس کو کنزیوم کریں. یہ کرنے کے بعد آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹ کریں، جا کے لائٹ واک کریں، ہلکی سی 10-15 منٹ واک کر کے آئیں، ٹھیک ہے. اتنی دیر میں پھر یہ ہوگا کہ، یا پھر اگر آپ لوگ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی تو بے شک جا کے ایکسرسائز کر لیں، یا پھر ایک جاگنگ پہ چلے جائیں. اس ٹائم پہ آپ نے افطاری کے ٹائم پہ کھجور، پانی اور چاٹ کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں لینا. زیادہ ہو گیا تو 1 پکوڑا اٹھا لیں، بہت ہی دل کر ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ کہ آپ لوگ زیادہ کھا لیں گے، تراویح میں پھر آپ لوگوں سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا. تو آپ لوگوں نے جب یہ چیز کر لی، اس کے بعد تراویح پڑھ کے آئیں اور پھر آ کے ڈنر کریں اپنا، ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ میں ڈنر کریں اور ساتھ میں پڑھائی کریں، یا جو بھی آپ کا اسٹڈی کا کام ہے وہ ساتھ میں کنٹینیو کریں انشاءاللہ. تو یہ ڈائٹ کے حوالے سے تھوڑی سی انسٹرکشنز تھیں. اگر آپ لوگ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ انرجیٹک بھی فیل کریں گے، آپ کی انرجی بھی زیادہ کنزیوم نہیں ہوگی، اور تھرو آؤٹ دا ڈے آپ ریفریش بھی رہیں گے. پروڈکٹیوٹی کلرز کی بات کریں تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیوں ہم ایسے ہیں، یا کیوں ایسے رمضان گزر ہے، یا ویئر ایم آئی رانگ، یا میں وٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ. سب سے بڑی چیز مطلب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون بندہ کیا کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ افطاری میں یا افطاری کے بعد، افطار پارٹیز کی بات کرنے لگی تھی میں. افطار پارٹیز رکھ لیتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہمارے مطلب کالیگز ہو گئے کہیں بھی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یو نیم اٹ، ایون فیملیز بھی. اب رمضان ہمارے لیے ایک نا ایونٹ بن جاتا ہے کہ جی اس میں ہم نے افطاریاں کرنی ہے، جی میں فلاں دوست کی افطاری کر لیتی ہوں تو میں فلاں دوست کی افطاری کر لیتی ہوں. تو وہ ایک گیدرنگ سرکل بن جاتا ہے سارا دن. وہ جو گھر والے ہوتے ہیں، جو میزبان ہوتے ہیں، وہ مہمان کی خاطر مدارت میں سارا دن کھانے پکاتے رہتے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جی افطار پارٹی ہو رہی ہے، گیدرنگ ہے، ہلا گلا، گپ شپ. تو اس میں رمضان کی ایسنس ہی ختم ہو جاتی ہے.
جس چیز کے لیے آپ نے روزہ رکھا تھا وہ تو گیا، جو وقت آپ نے دعائیں کرنے میں گزارنا تھا وہ گیا. ایک ایک دن اتنا قیمتی ہوتا ہے، اور آپ سوچیں کہ آپ پورا ایک دن رمضان کا ایک افطار پارٹی ہوسٹ کرنے میں گزارتے ہیں. یونیورسٹی کالج والے کیا کہتے ہیں، بوفے ارینج کرا لیتے ہیں، کوئی اس طرح کا کر کے نا. لڑکیاں جاتی ہیں جی فری مکسنگ ہو رہی ہے، گجرے پہن رہی ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں، جی ہم تو افطار پارٹی پہ گئے تھے. تو بھائی واٹ از دس؟ یہ رمضان کی ایسنس ختم ہو گئی یہاں پر. ٹھیک ہے، تو وین ایور یو سی دیز کائنڈ آف تھنگس، تو میک شیور کہ بھائی آپ لوگ مت جاؤ یہاں پر، جا کر اپنا وقت مت ضائع کرو. پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کی ان سی ہوتی ہے جو کہ افطاری کے بعد ہی بس اب تو رمضان روزہ گزر گیا ہم نے، اب ہم بیٹھ کے پب جی کھیلیں گے. بیکاز آئی واز انکلوڈیڈ ان دس کیٹیگری. ہم مطلب جاہلیت کے زمانے میں ہمیں پب جی بڑی کھیلنی پسند ہوتی تھی. تو میں کیا کرتی تھی کہ میں، میرے بہن بھائی اور دوست، ہم سب کیا کرتے تھے کہ پب جی لگا لیتے تھے افطار کے بعد، اور صبح سحری تک ہماری جی پب جی چلا کرتی تھی. اور اسی طرح وہ کوئی رمضان ٹرانسمیشن ڈرامے سیریز ہوتے تھے تو وہ خواتین جو تھیں وہ بیٹھ کے صبح تک ڈرامے دیکھا کرتی تھیں. اور اسی طرح ڈفرینٹ گیمز نا، لڑکے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب سارا سال کرکٹ نہیں کھیلیں گے، اور ان کو رمضان میں یاد آ جائے گا جی ہم نے کرکٹ ٹورنامنٹس کرانے تھے. تو یا مطلب آپ اوائڈ کریں ان چیزوں سے. دیکھیں رمضان، اور پھر صبح سحری کے بعد سو جانا ان سب نے، مطلب رات کو یہ سارے کام کرنے، صبح سحری کے بعد سو جانا. تو اس میں رمضان کی دریا، اس میں آپ کا وہ سیلف کنٹرول، آپ کا تقویٰ، آپ کی پیوریفیکیشن، آپ کی رمضان تو آپ کے لیے آیا ہے نا، تو آپ رمضان کو ضائع تو اس طرح نہ کرو. تو ایک ایک دن کو، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ کو آپ لوگ گن گن کے گزارو. اور جن جن کو دیکھو نا کہ وہ ان چیزوں کے اندر انوالوڈ ہیں، انڈلجڈ ہیں، تو ان لوگوں کو روکو اس کام سے. ان کو دلاؤ یہ احساس اس چیز کا کہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو، اسپریچولی کنیکٹ ہو واپس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کے طور پہ یہ منتھ دیا ہے. کتنے لوگ ہیں فوت ہو گئے ہیں، ان کو نہیں ملا. کتنے لوگ آج فوت ہوئے ہیں، کتنے لوگ کل فوت ہوں گے، کتنے لوگ اس سے 2 دن پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کا یہ آخری مطلب نہیں دیکھنے کو ملا. تو اف یو آر سینگ اٹ تو کنسیڈر یور سیلف بلیسڈ، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ آپ کا اگلا رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا. پھر آپ لوگوں نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی، اسکرولنگ بھی نہیں کرنی، ڈراماز بھی نہیں دیکھنے، اور قرآن کو صرف آخری اشرے کے لیے نہیں چھوڑ لینا کہ میں اس کو بعد میں پڑھ لوں گا. تو اٹس جسٹ اے ٹاسک آف فوکس اینڈ اوائڈ. فوکس میں نے آپ لوگوں کو بہت سارے گولز بتا دیے جو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے لکھے بھی ہوں گے اپنے پاس. اور اوائڈ میں نے آپ لوگوں کو بھی کچھ چیزیں بتا دیں، اور ڈیورنگ دا لیکچر بھی کافی چیزیں ایکسپلین کی تھیں. تو دس واز جسٹ شارٹ لیکچر کہ کس طرح آپ رمضان کو میکسیمم اپنے لیے بینیفیشیل یا پروڈکٹیو بنا سکتے ہو، بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے ہاؤس وائف، یا بینگ اے مطلب ورکنگ وومن. تو آپ لوگوں نے بالکل بھی بھولنا نہیں ہے اس میں اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائی جتنے بھی پوری دنیا میں، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان و غیر مسلمان، یمن کے لوگ، ہمارے ان سب تمام بہن بھائیوں کو آپ لوگوں نے اپنی ہر نماز میں، ہر دعا میں یاد رکھنا ہے. کیونکہ اسلام ایک کمیونٹی کا مذہب ہے. آپ لوگوں نے ان کے لیے نہ صرف دعا کرنی ہے بلکہ ان کی مدد کے لیے. کیونکہ غزہ میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہ ابھی مطلب اسی ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے اندر اپنا رمضان منائیں گے، اور تیسرا رمضان ہے میرا خیال ہے ان کا کہ وہ اس طرح گزاریں گے. تو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو جتنا آپ لوگوں کے لیے پاسبل ہے نا اتنا ان لوگوں کے لیے کریں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں. یہ تو آپ سب ہی کر سکتے ہیں. تو ان کو بالکل نہیں بھولنا، اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اس سینس میں، اپنے آپ کو اسپریچولی کنیکٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ کل کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے. کل کو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے کام آ جائیں. کل کو ہم اس قابل ہوں، مطلب پہلی سیڑھی تو خود ہے نا، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے، اپنا تزکیہ نفس کریں گے، تو پھر ہی ہم لوگ آگے کچھ کر سکیں گے. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ یو گائز ڈو دس تھنگ ریئلی ویل. اللہ آپ کو نعمت سے نواز رہے ہیں، تو ڈونٹ ٹیک دس اپرچونیٹی فار گرانٹیڈ. رمضان کو میکسیمم بینیفیشیل اپنے لیے بنائیں. اینڈ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اگر آپ میں سے کسی کے کوئی کویشچنز ہیں تو مجھے بتائیں، نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. اس کو اینڈ کرتے ہیں سیشن کو ادھر ہی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سے کا آنا قبول کر لے. اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی بینیفیشیل چیز سیکھی ہوگی. انشاءاللہ آئی ول سینڈ آل دا PDF ان گروپ، اینڈ میک شیور کہ آپ لوگ ان کے پرنٹ آؤٹس نکلواؤ، دعاؤں کے پرنٹ آؤٹس نکلواؤ. جو بھی ایک لسٹ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی، تو اس کو آپ لوگ لازمی افطار سے پہلے مانگ لیا کرنا اپنے لیے، کیونکہ ساری دعائیں یاد نہیں رہتی. چلیں، اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اپنا خیال رکھیے گا.